हुमैरा असगर के केस की बात करें तो उनकी फैमिली का यही कहना है कि वो ज़्यादातर शूटिंग पे रहती थी, उनसे कम रब्ता होता था। वो माँ में कभी किसी ने कॉल नहीं की, क्या उनका कोई भी इतना अजीज़ नहीं था? सबसे अजीज़ तो इस दुनिया में माँ बाप हैं। हम अक्सर कहते हैं कि औलाद जो है वो बड़ी सख्त होती है, लेकिन यहाँ तो माँ बाप का दिल भी बहुत सख्त था। सिर्फ लोगों को पैसा कमाना है, जहाँ मर्जी से कमाना है, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, मादियत से मतलब है, बाकी उनके लिए कोई रिश्ता, कोई कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप पाकिस्तान मैटर्स देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूँ। तन्हाई कितनी ख़तरनाक हो सकती है किसी भी इंसान के लिए अगर वो अपने रिश्तेदारों से, फैमिली से या अपने दोस्तों से नहीं मिलता, अकेला रहना पसंद करता है और अकेला उसको मतलब तन्हाई पसंद हो जाता है, तो वो उसकी सेहत के लिए, उसकी दिमागी सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है। इसके ऊपर बात करने के लिए माहिर नफ्सियात फ़तीहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि तन्हाई कितनी ख़तरनाक हो सकती है और इससे कैसे बचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ़तीहा। वालेकुम सलाम। फ़तीहा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा, अभी रिसेंटली एक वाक़या पेश आया है हुमैरा असगर का, कि जो जिनके बारे में कहा गया कि वो 6 से 8 महीने पहले उनकी वफ़ात हो चुकी हुई थी, किसी को पता नहीं चला, वो फ्लैट में अकेली रह रही थी और ये सब कुछ है। तो इसको कैसे देख रही हैं कि तन्हाई ख़तरनाक हो सकती है इंसान के लिए? अगर हम हुमैरा असगर के केस की बात करें तो उनकी फैमिली का यही कहना है कि वो ज़्यादातर शूटिंग पे रहती थी, उनसे कम रब्ता होता था। लेकिन आप खुद देखें, 8 माह पुरानी, उन 8 माह में 2 ईदें भी आईं और बड़ी छोटी ईद और मुख्तलिफ मतलब त्यौहार भी आए, किसी ने उसके साथ रब्ता नहीं किया। ये किसकी गलती है? मैं तो इसमें फैमिली का ही कसूरवार करती हूँ कि वो कम अज़ कम अगर उसका नंबर ऑफ था, कराची कोई बहुत दूर तो नहीं है लाहौर से, इन 6 माह में वो कम अज़ कम एक दफ़ा जाते तो सही, पता तो करते। इसीलिए यही कहा जाता है कि कभी भी तन्हा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब आप तन्हाई में रहते हो तो सबसे पहला अटैक किस चीज़ का होता है? डिप्रेशन का होता है। जब हम अपने सोशल इश्यूज़ को, सोशल कनेक्शन को ख़त्म करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए पेशेंट्स को यही कहा जाता है कि आपने लोगों से मिलना है, आपने तन्हा नहीं रहना है। एक पर्सन को तन्हा कमरे में बंद कर दिया जाए ना, 2 दिन बाद उसको भी डिप्रेशन हो जाएगा। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, तो ये बताएं कि ये डिप्रेशन इतना ख़तरनाक है, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो है वो तन्हाई हमें पसंद है, हम तन्हा रहना चाहते हैं कि हमें कोई तंग ना करे, इंट्रोवर्ट टाइप लोग होते हैं। तो वो क्या मतलब वो भी इस तन्हाई से डिप्रेशन में जा सकते हैं या नहीं? बहुत ज़्यादा जा सकते हैं। तन्हाई क्या है? अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लेना, तो इट्स मीन उस पर्सन की मेंटल हेल्थ ख़राब है। उसे जो है वो एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। आप तन्हा रह रहे हैं, किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो सबसे पहले आपका फोकस जाता है, आप चीज़ों पे फोकस नहीं रख पाते। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डिफरेंट है। इंट्रोवर्ट होना और चीज़ है। अच्छा। मतलब आपके दोस्त तो हैं लेकिन कम तादाद में, आप सोशल नहीं हो। ये नहीं है कि आप किसी से मिलते ही नहीं हैं, आपका कोई जानने वाला ही नहीं है, आपका कोई किसी से राब्ता ही नहीं है, ये चीज़ गलत है। तो आप क्या समझती हैं कि हुमैरा असगर की जो नेचर है या हुमैरा असगर के साथ जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ? अगर उसमें बात करें सोसाइटी की भी, फैमिली की भी, तो सभी बराबर के हैं, क्योंकि उनके इतने फॉलोअर्स थे, मिलियंस में फॉलोअर्स थे, उसके बावजूद भी 9 माह में कभी किसी ने कॉल नहीं की। क्या उनका कोई भी इतना अजीज़ नहीं था? सबसे अजीज़ तो इस दुनिया में माँ बाप हैं। ऐसे ही है ना, माँ बाप के बाद हम बाकी लोगों को करते हैं, कि माँ बाप और फैमिली ने नहीं किया तो बाकी लोग तो फिर दूर की बात है कि कैसे माँ बाप है। हम अक्सर कहते हैं कि औलाद जो है वो बड़ी सख्त होती है, लेकिन यहाँ तो माँ बाप का दिल भी बहुत सख्त था। उन्हें चाहिए था कि अगर उनका मोबाइल फ़ोन किसी वजह से कुछ भी बंद था तो वो खुद कराची जाते, उनको उनके एड्रेस का, बाकी चीज़ों का तो पता था। किसी ईद पे, किसी चीज़ पे अगर कोई राब्ता नहीं हुआ तो फिर क्यों नहीं, उनको जाना चाहिए था, विज़िट करना चाहिए था कि क्या वजह है। अच्छा, इससे पहले भी अदाकारा आयशा खान की भी मैयत है, वो भी डेथ हुई और वो भी इसी तरह ही हुई, उनकी भी कुछ दिनों के बाद पता चला। तो ये क्या वजह है कि शोबिज़ इंडस्ट्री और ये सब चकाचौंध और ये सब कुछ है, तो इसके बावजूद ये लोग इतने तनहा क्यों हैं? अगर हम शोबिज़ इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसमें ज़्यादातर 90% लोग जो हैं वो डिप्रेशन में होते हैं। अच्छा। हमें बज़ाहिर लगता है ये बड़े खुश हैं, चमकदार हैं, लेकिन नहीं, अंदर से ये इतने ही ज़्यादा जो होती हैं, गिल्ट होता है इनको, डिप्रेशन में होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक लाइफस्टाइल ऐसा होता है। ये लोग ज़्यादातर ड्रग्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। ड्रग्स भी, फिर इनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसके पास एक गाड़ी है, उसने उस चीज़ को मेंटेन भी रखना है, उसने उस चीज़ से आगे भी बढ़ना है। जितना कम होगा, जितना उतना लोअर मिडिल क्लास होगा, उतना उसको कम होगा कि नहीं मेरे पास ये चीज़ है, ख़त्म भी हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन इनमें क्या है, फॉलोअर्स की दौड़ है कि फॉलोअर्स हों, हमारे और लाइफस्टाइल जो है इम्प्रूव होए, लेकिन कैसे? फेक लाइफस्टाइल, फेक स्माइल होती हैं। अब जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं उनमें भी यही चीज़ दिखाई जाती हैं, और लड़कियां जब उनको अपने रियल लाइफस्टाइल से करते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। जैसे एक टिकटॉकर की शादी थी, मतलब 2 हफ्ते उसकी शादी ही चली, और कुछ लोगों ने जब वो शादियां देखी तो वो परेशान हो गए कि हमें भी वैसी ही शादी करनी है।
انہوں نے کس لیے کی؟ ویوز کی خاطر. تو یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، بگاڑ پیدا کر رہا ہے. انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہو رہی ہیں کہ اگر وہ چیزیں ان کے پاس ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ہمیں بھی وہ ویسے ہی چاہیے. اگر ہم اس کے علاوہ بھی بات کریں تو ملتان میں بھی ایک وقاص کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی، اس نے بھی اپنے آپ کو گولی مار دی تھی ڈپریشن کی وجہ سے. بلال پاشا CSS آفیسر، اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ ہر چیز تھی. لوگ وہاں تک پہنچنے کے لیے خواب دیکھتے ہیں لیکن اندر سے کیا تھا؟ ڈپریشن تھا. ڈپریشن اتنا زیادہ خطرناک ہے انسانی صحت کے لیے، تو اس کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بچنے کے لیے آپ کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تنہا نہ رہیں. تنہائی جو ہے نا، ہم اپنے پیشنٹس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ کبھی بھی لائٹ بند کر کے کمرے میں اپنے آپ کو قید مت کریں. وہ تنہائی اور ڈپریشن میں اور اضافہ کرتی ہے. اچھا. اپنے آپ کو سوشل کریں، باہر نکلیں، نیچر کے قریب جائیں، لوگوں سے ملیں. یہ سب سے بڑی اچھی چیز ہے. آپ لوگوں سے مل رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. اگر اس کے باوجود آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تو ایک پروفیشنل ہیلپ لازمی لیں. اب تو ایسی ویب سائٹ ہیں جہاں پہ 24 آورس جو ہے وہ آپ مدد لے سکتے ہیں، فری آف کاسٹ بھی ہیں. اچھا. تو بطور ماہر نفسیات آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نوجوان جو ہیں آج کل بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ہم تنہائی پسند ہیں اور ہمیں تنہائی چاہیے، ہماری اپنی ایک پرسنل لائف ہے، ہم اس سے باہر نہیں آنا چاہتے، کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ پرسنل اسپیس کے حق میں بھی ہوں کہ ہر انسان کی ایک پرسنل اسپیس ہوتی ہے، لیکن اتنی بھی نہ ہو کہ آپ کو آپ کے پیاروں کو آپ کا علم نہ ہو. اچھا. یہ چیز غلط ہے. کم از کم آپ کے نالج میں ایک شخص تو ایسا ہو جو آپ کی خبر رکھتا ہو. ٹھیک ہے. کہ 2 دن سے یا 1 مہینے سے آپ کا نمبر بند ہے. کیوں بند ہے؟ کم از کم ایک شخص تو ایسا ہو. پوری دنیا سے لا تعلق کرنا یہ کوئی نہیں ہے. اس کو آپ نہیں، اس چیز کو پھر میں غلط سمجھتی ہوں. پھر اچھا فتیحہ، آپ خود مختار ہیں، آپ آزاد ہیں، خود مختار ہیں، جاب کرتی ہیں، سب کچھ ہے، اور فیمنزم کا جو نعرہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ عورت کو آزادی چاہیے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عائشہ خان اور حمیرہ اس کی موت کے بعد یہ فیمنزم کا جو نعرہ تھا کہ عورت کو آزادی چاہیے، خود مختاری چاہیے، سب کچھ ہے، تو وہ سارا ختم ہو گیا؟ اگر میں آزادی اور خود مختاری کی بات کروں تو ہمیں اسلام نے سب کچھ دیا ہے. ہاں، تو کون سی آزادی اور کون سی خود مختاری؟ مطلب آپ ڈیمانڈ نہیں کرتی؟ کسی نہ کسی کے ساتھ ضروری ہے. آزادی اور خود مختاری اسلام کی حدود میں رہ کر ہی کی جائے. اگر عائشہ آپا کی بات کریں تو ان کا تو یہی تھا، ان کے بچے، ان کی تو شادی بھی ہوئی تھی، بچوں نے جائیداد لے کر ان کو بے دخل کر دیا. تو اب ہم کیا کہیں گے؟ حمیرہ اصغر کی تو چلو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، کچھ بھی، ان کی تو شادی، بچے، سب کچھ تھے. لیکن ہم مادیت کے دور میں اتنا زیادہ ہے کہ صرف لوگوں کو پیسہ کمانا ہے، جہاں مرضی سے کمانا ہے، لیکن ان کو صرف اور صرف پیسے سے مطلب ہے، مادیت سے مطلب ہے. باقی ان کے لیے کوئی رشتہ، کوئی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا فتیحہ، مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ بطور ماہر نفسیات کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت ڈپریشن، یہ جو ایک آپ کہہ رہی ہیں کہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے ڈپریشن اتنا زیادہ بڑھ گیا؟ ڈپریشن کی جو سب سے بڑی وجہ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے، ایک لوگوں میں آج کل حسد بہت زیادہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا پرسن خوش ہے تو وہ خوش کیوں ہے؟ اگر میرے پاس ایک گاڑی ہے تو 2 ہونی چاہیے. یہ بھی ہے کہ اپنے سے آگے بڑھنا. انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز جو فیملی ولاگنگس میں اور باقی چیزوں میں دکھائی جاتی ہیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے تو میرے پاس بھی آنا چاہیے، مجھے بھی ایک دن میں ہی امیر ہونا ہے. محنت نہیں کرنی لیکن امیر ہونا ہے. پاکستانی قوم کو ہر چیز جلدی میں کرنی ہے، شادی بھی جلدی میں کرنی ہے، بچے بھی جلدی میں کرنے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ جلدی میں کرنی ہے. جلدی کی دوڑ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے. ہم لوگوں میں کیا ہے؟ صرف مادیت ہے کہ پیسہ ہو، باقی کچھ بھی نہ ہو. احساس نہیں ہے. رشتوں میں جو احساس ہے وہ ختم کر دیا. اس کی وجہ بھی ڈپریشن ہے. سلوشن کیا ہے اس میں؟ بہترین سلوشن اگر بتائیں تو ہماری فیملی ہے. ہمارا فیملی سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ ہم شروع سے ہی اپنے بچوں کو گائیڈ کریں. اگر میں اپنی بات کروں، ہاں میں پورے سوسائٹی کو ٹھیک نہیں کر سکتی، لیکن جو کل کو میرا بچے ہوں تو میں ان کو ٹھیک کر سکتی ہوں کہ وہ تربیت میں، کہ وہ ایک رسپیکٹیبل جو ہیں وہ پاکستان کے شہری بنے، کہ وہ عزت کریں اب دوسروں کی بھی، اور ان کو پتہ ہو کہ سوسائٹی کے کیا رولز ہیں. ان کا براٹ اپ ایسا ہو کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم لوگوں نے کیسے چلنا ہے. ٹھیک ہے. یہ سوسائٹی جو ہے یہ تربیت سے ہی شروع ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا فتیحہ، مجھے یہ بھی بتائیں، آپ نے کہا کہ تنہائی بہت جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ تنہائی سے ڈپریشن، اور ڈپریشن سے انسان موت تک جا سکتا ہے. تو کب انسان کو کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کرنا چاہیے؟ کب اس کو فیل ہو کہ نہیں، اب جو ہے میرا پاس صرف واحد راستہ ماہر نفسیات ہے؟ کب پتہ چلتا ہے؟ اگر جیسے کہ آپ کو بات بتاتی ہوں کہ بلال پاشا ایک CSS آفیسر تھے، اور ہر پرسن کی کہیں نہ کہیں خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک CSS آفیسر بنے. اس کے
باوجود ان کو ڈپریشن تھا. اگر ہم اسلامی تعلیمات کی بات کریں, مولانا طارق جمیل, ان کے بیٹے نے بھی جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے ہی سوسائڈ کر لی. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے اور آپ کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا, آپ اسلامی ماحول میں آپ کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا, یہ ہر پرسن کو ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ایکسیپٹنس آتی ہے, خود ایکسیپٹ تو کریں آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہے. ہم لوگ تو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ذہنی مرض ہے. اچھا نہیں, ہمارے ہاں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ کسی کو اگر کوئی خدا نخواستہ کہتا ہے کہ جی مجھے ڈپریشن ہے یا میں بڑا پریشان ہوں, میری مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے, تو کہتے ہیں نماز پڑھیں آپ. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نماز سے واقعی کو فائدہ ہوتا ہے, یا مینٹل ہیلتھ اور اس کے لیے ماہر نفسیات سے ہی رجوع کرنی چاہیے؟ ہاں, نماز سے بھی بالکل, ہم اس چیز سے بھی مطلب نہیں کر سکتے. آپ کو وہ بھی چیزیں کرنی چاہیے. بہت سے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں میڈم ہم آپ کی میڈیسن بھی کھا رہے ہیں, تھیراپی بھی کروا رہے ہیں, لیکن ہم نے دم ضرور کروانا ہے. ان کو کہتے ہیں کہ ہاں آپ ضرور کروائیں, روحانی علاج بھی کروائیں, سب کچھ کریں, لیکن میڈیسن اور تھیراپی نہ چھوڑیں. وہ بھی ضروری ہے. وہ بھی ضروری ہے. اگر آپ اس روحانی علاج کی طرف جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب کامل ہے, تو کریں, ضرور کریں, لیکن ساتھ جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی لازمی لیں. دونوں چیزیں جو ہے وہ سائڈ بائی سائڈ ضروری ہیں. دونوں چیزیں جو ہے وہ بیلنس ہو کے ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ایک چیز کروا رہے ہو, دوسری چیز کو اگنور کر رہے ہیں. آپ کو بیلنس کر کے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ میں فتیحہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ یوتھ کو آج کل بہت زیادہ ڈپریشن ہے. ہر دوسرے بندے کی پتہ نہیں, یہ شاید کوئی لفظ جو ہے وہ ہر بچے کی زبان پر آ گیا کہ جی مجھے ڈپریشن ہے, کوئی کام نہیں کرنا. تو کیا ایسا بھی ہے کہ ہم ڈپریشن کی آڑ میں یا ڈپریشن کا سہارا لے کر اپنے جو اصل کام ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ڈپریشن تو واقعی ہو سکتا ہے. اب ڈیفینیٹلی اس کو کوئی میئر تو نہیں کر سکتا. آپ کو بخار ہے, اس کو ہم تھرمامیٹر سے میئر کر سکتے ہیں کہ 100 ہے یا 120 ہے. اب ڈپریشن ایسی کیفیت ہے جس پرسن کو ہوتا ہے صرف وہی بتا سکتا ہے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے. دوسرے لوگ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں, اور وہ بھی اندازہ صحیح طریقے سے نہیں لگا سکتے کہ کس طرح. اگر یوتھ کی بات کریں تو یوتھ کے آج کل جتنے بھی کیسز آ رہے ہیں, اس میں یہ بھی ہے کہ کیریئر کی بھی ٹینشن ہے, ریلیشن شپ کی بھی ٹینشن ہے, بریک اپ وغیرہ, ان سب کی وجہ سے بھی ان کو ڈپریشن ہے. اسی لیے ہمیں یہی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ڈپریشن, کوئی بھی ایسی بات ہے, تو ایک پروفیشنل ہیلپ لازمی لیں. میں نے پہلے بھی بتایا بہت سے آن لائن سیشنز ہیں, فری آف کاسٹ بھی ہیں. اگر آپ فیس پے نہیں کر سکتے, ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں, لیکن لازمی لیں. لیکن لازمی ہے. بہت شکریہ فتیحہ, آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین آپ سن رہے تھے, فتیحہ بتا رہی تھی کہ تنہائی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. ریسنٹلی ہمارا کا واقعہ ہمارے سامنے آیا, اور اس کے بعد ڈپریشن اور یہ سارا کچھ ہے کہ کب ہمیں ماہر نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے, آپ نے سنا. اور اگر آپ کو بھی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو ضرور ماہر نفسیات سے رجوع کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے دیجیے گا اجازت. اعلیٰ نگہبان.